ایک روایت میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ ملک روم میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی سلطنت دے رکھی تھی اور فوج اور لشکر بہت کثیر تعداد میں تھا۔ اتفاقاً ایک روز کسی قاصد نے آ کر اس بادشاہ سے کہا کہ فلاں بادشاہ تیرے ساتھ لڑنے کی تیاری کر رہا ہے اور اپنی کثیر تعداد میں تیرے مقابلے میں آنا چاہتا ہے۔ اس خبر کو سن کر روم کا بادشاہ دقیانوس غصے میں آ گیا اور اپنی تمام فوج اور لشکر لے کر اس دشمن کے مقابلہ کے لیے میدان جنگ میں کود پڑا، اور وہ بادشاہ جو اس پر چڑھائی کر کے آیا تھا آخرکار دقیانوس بادشاہ کے ہاتھ سے مارا گیا، اور اس کے جتنے بیٹے تھے وہ سب کے سب گرفتار ہو گئے۔ بعض محرکین لکھتے ہیں کہ اس بادشاہ کے 6 بیٹے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے 5 بیٹے تھے۔ بادشاہ روم دقیانوس نے سب کو اپنی خدمت خاص میں رکھا، صرف ان میں سے ایک کو عہدہ جائے ضرور کا دیا تھا۔ جب بادشاہ دقیانوس جائے ضرور کو جاتا تو اس سے آبدست کروا لیتا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ وہ ایسا جوان فربا موٹا تھا، اس کا ہاتھ جائے مقصد پر نہیں پہنچتا تھا، بڑا عظیم البان تھا، اور یہ بھی بعض مورخین لکھتے ہیں کہ وہ ملعون خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا۔ اس بادشاہ کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا خطاب دیا، اور یہی شہزادے مذکور سب کچھ تدبیر اور حیلہ کرنے لگے کہ کیوں کر اس بادشاہ کے ہاتھ سے ہم خلاصی پائیں اور خدا کی عبادت کریں۔ ایک روز دقیانوس اپنی جائے ضرور کو گیا تھا اور اس غلام کو جسے اس نے اس کام کے واسطے خادم مقرر کیا تھا وہاں نہ پایا، اور جس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس کو وہاں بھیجا گیا تھا وہ مقصد بھی پورا نہ ہوا۔ تب اس ظالم ملعون نے خفا ہو کر حکم کیا کہ اس کے بھائیوں کو 100 درے مارے جائیں، اور ان کو تاکید کر دو کہ آئندہ کبھی ایسا نہ ہونے پائے، اور آئندہ سے اپنے کام پر برابر حاضر رہیں اور اپنے کام سے غفلت نہ ہونے پائے۔ اس حکم کو سننے کے بعد وہ شہزادہ کو جس کا عہدہ جائے ضرور کا تھا، جب رات ہوئی تو سب بھائیوں کو لے کر بیٹھا۔ وہ سب ایک جگہ اکٹھے ہو کر صلاح مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے، یہ ملعون ہم کو ہر روز ستاتا ہے اور خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور سب سے اپنے کو سجدہ بھی کرواتا ہے۔ اب ہم کو واجب ہے کہ اس کی خدمت کرنے سے باز رہیں اور یہاں سے کسی طرح نکل جائیں اور اپنے خالق ارض و سما کی عبادت کریں جو آخرت میں ہمارے مرنے کے بعد کام دے۔ یہ ایک بات بھائی نے اپنے مشورے سے بتائی تھی۔ سب بھائیوں نے اس بات کو بصر اشم قبول کیا اور کہا، بھائی بات تو بڑی اچھی ہے جو تم کہتے ہو، اب کسی بھی صورت سے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ تب باقی بھائی بولے کہ ایک تدبیر ہے کہ وہ ملعون میدان چگان کھیلنے کو جائے گا، البتہ ہم کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ جب ہم لوگوں کو کھیلنے کو کہے گا تب ہم لوگوں کو ایسی چستی اور چلاکی سے چگان کھیلنا چاہیے کہ وہ خوش ہو جائے اور تعریف کرنے لگے۔ جب شام قریب ہوگی تب میں چگان میدان سے باہر پھینکوں گا، اس وقت تم لوگ بھی ہمارے پیچھے نکل آنا۔ اس کے بعد یہ چاروں بھائی ایک غار میں جا کے چھپ گئے، اور تا قیامت اب یہ لوگ اسی غار میں سوئے رہیں گے اور فرشتے ان کا خیال رکھیں گے۔ اور ایک بار یملیخا اسی بادشاہ دقیانوس کے ساتھیوں کے ساتھ اس غار میں جانے کا سوچ رہا تھا۔ کہتا ہے کہ بادشاہ دقیانوس بڑا ظالم تھا اور زمانہ سابقہ میں گزر چکا ہے، بس یہ بادشاہ عادل اور منصف مزاج تھا۔ یہ سن کر یملیخا کے ساتھ اس غار میں جانے کا عزم کیا اور نہایت شان و شوکت سے سوار ہو کر اس غار پر جا پہنچا۔ یملیخا نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ اس شان و شوکت اور دبدبے کے ساتھ ان کے پاس جائیں گے تو وہ لوگ آپ کو دیکھ کر ڈریں گے اور کسی دوسری جگہ جا کر چھپ جائیں گے، اور پھر آپ سے کچھ بھی بات چیت نہ کر سکیں گے۔ مناسب ہے کہ آپ یہاں ذرا ٹھہریں اور میں جا کر ان لوگوں کو آپ کے آنے کی خبر دوں، اور یہ بھی ان سے جا کر کہہ دوں کہ بادشاہ دقیانوس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، تاکہ ان کو خاطر جمع ہو جائے، اور ان سے کہہ دوں کہ اب وہ مسلمان بادشاہ ہے، اور شہر میں چلیں۔ یہ بات کہہ کر یملیخا اس غار میں چلا گیا اور تمام احوال جو اس پر گزرا وہ ان لوگوں سے جا کر بیان کیا۔ وہ لوگ کہنے لگے، اب ہم کو کھانے پینے کی کوئی حاجت نہیں اور ہم کو دنیا سے بھی کچھ غرض نہیں، ہم کو تو صرف اپنے خدا ہی سے کام ہے۔ یہ کہہ کر پھر وہ لوگ سو گئے
بعض روایتوں نے کہا ہے کہ وہ لوگ اب تک سو رہے ہیں اور وہ اسی طرح قیامت تک سوتے رہیں گے۔ یملیکھا پھر بادشاہ کے پاس نہیں آیا اور بادشاہ کے ساتھیوں نے کافی دیر تک انتظار کیا، اور پھر بادشاہ نے اس کھو میں جانے کا ارادہ کیا، لیکن وہ اس غار میں جانے سے قاصر رہے اور اب کوئی راہ جانے کو نہ ملی۔ نا امید ہو کر وہ بادشاہ اور اس کے ساتھی واپس آ گئے اور اس پہاڑ کے اندر عبادت گاہ بنا کر وہیں رہ گئے۔ اور یہ ایک روایت ہے کہ اصحاب کہف کے لیے حق تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے جو پہلو بہ پہلو ان کو سلاتے ہیں اور کروٹیں دلاتے ہیں اور بہشت کے پنکھے سے ان کو ہوا دیتے ہیں اور گرمی اور سردی وغیرہ ان کو نہیں لگتی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی ایک نشانی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی سیدھی راہ پاتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو پھر اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اگرچہ ان کے قریب کوئی ان کا دوست ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایک یہ بھی روایت ہے کہ اصحاب کہف ہمیشہ سوئے رہتے ہیں لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہے تاکہ اس سے کوئی دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ جاگتے ہیں۔ اور ایک یہ بھی روایت ہے کہ اصحاب کہف ہمیشہ سوئے رہتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تاکہ اس سے کوئی دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ جاگتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر دہشت رکھی ہے تاکہ لوگ اس جگہ کو تماشا نہ بنا سکیں اور وہ اس سبب سے بے آرام ہو جائیں۔ کچھ روایات میں کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قبل زمانے سے اصحاب کہف غار میں جا گھسے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی غار میں گھسے تھے اور وہ لوگ انجیل پر ایمان لائے تھے۔ لیکن اکثر کا قول یہ ہے کہ دین و مذہب صرف اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیوز بناتے رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے